मौलाना शिबली नोमानी मुअर्रिख, सवाने निगार, शायर, इसी निस्बत से लोग इनके वालिद को जौज़ी कहने लगे। पुराने ज़माने में मिस्र के बादशाह को खदेव कहा जाता था। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू का पहला सबक शुरू कर रहे हैं। इस सबक का इजमाली सियाक़-ओ-सबा किसी प्ले लिस्ट पर मौजूद है। इस सबक में से कहीं से भी कोई इबारत आ जाए, आप वो सियाक़-ओ-सबा लिख सकते हैं। मैं हूँ अशफाक शाहीन। आइए वाइट बोर्ड की तरफ रजू करते हैं, सबक पढ़ते हैं और अहम नक़ात की तशरीह करते हैं। इंटरमीडिएट साल दोम की उर्दू किताब का पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है और इसके मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी है। आइए देखते हैं मनाक़िब का क्या मानी है। मनाक़िब मनकबत की जमा है, खुसूसियात इसके माना है। मुसन्निफ़ है अल्लामा शिबली नोमानी। इससे पहले कि हम सबक पढ़ना शुरू करें, अहम नकात की तशरीह शुरू करें, ज़रूरी है कि सबसे पहले अल्लामा शिबली नोमानी के हवाले से थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो सबसे पहले हमें चंद सतूर उस राइटर के बारे में तहरीर करना होती है, उसके अंदाज़े तहरीर के बारे में लिखना होता है जिसने वो सबक लिखा है। अल्लामा शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी मुअर्रिख, सवाने निगार, शायर और नक्कात थे। 3 जून 1857 को बरतानवी हिंदुस्तान के इलाका आज़मगढ़ के गांव बंदौल में पैदा हुए। 1913 में दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी। यह अदारा उनकी ज़िंदगी में तो न बन सका, उन्होंने इस अदारे के क़याम के लिए अपनी ज़ाती जायदाद भी वक्फ कर दी। बाद में उनके शागिर्दों ने उनका ये ख्वाब पूरा किया। अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद की खिदमत भी अंजाम दी। जब आपकी मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान से हुई तो उसके बाद आप अलीगढ़ कॉलेज गए, वहाँ फ़ारसी के उस्ताद रहे, अरबी भी पढ़ाते रहे। आपकी मशहूर कुतुब में अल फ़ारूक, हज़रत फ़ारूक आज़म पर लिखी गई, उनके सवाने पर लिखी, उनकी सवाने उमरी है। उसके बाद मामून, अल मामून, उसके बाद सीरतुन नबी जिल्द अव्वल, जिसका बाकी हिस्सा सैयद सुलेमान नदवी जो आपके शागिर्द हैं उन्होंने मुकम्मल किया। सवाने मौलाना रूम, इल्मुल कलाम, शेरुल अजम, मवाजना अनीसो दबीर है। 18 नवंबर 1914 को आपने वफ़ात पाई। हमने मुख्तसर सा तारुफ देखा शिबली नोमानी का, जो हमें तशरीह करते वक्त तशरीह के आगाज़ में लिखना है। आइए इबारत पढ़ते हैं और अहम नकात की तशरीह करते हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। अल्लामा इब्ने जौज़ी कौन थे, आइए देखते हैं। इब्ने जौज़ी का असल नाम अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान बिन अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अली था। मुअर्रिख थे और मुहद्दिस थे। 264 कुतुब के मुसन्निफ़ थे। बगदाद में पैदा हुए। कहा जाता है कि इनके आबाई घर में जौज़ यानी अखरोट का एक दरख्त था। इसके अलावा इस इलाके में और कहीं कोई अखरोट का दरख्त नहीं था। इसी निस्बत से लोग इनके वालिद को जौज़ी कहने लगे और इनके नाम के साथ भी ये शामिल हो गया। ये भी रवायत है कि उस मोहल्ले में अखरोट का दरख्त था और इलाके में कहीं और अखरोट का दरख्त नहीं था। इस निस्बत से उनके वालिद को जौज़ी कहा जाने लगा। आगे पढ़ते हैं। ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, मुहद्दिस कहते हैं इल्म हदीस रखने वाला। फ़रहंग आसफ़िया में लिखा है कि इल्म हदीस जानने वाले फ़कीह, रावी, हदीस गो। विकिपीडिया में लिखा है कि अहदीस की जांच पड़ताल और तरतीब देने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। याद रखिए, जो हदीसें याद करता है ज़ुबानी उसे हाफिज़ कहते हैं हदीसों का, और जो हदीस का इल्म जानता है उसे मुहद्दिस कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन था। हमें बताना है हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی۔ حضرت عمر ایک عظیم اور عادل حکمران کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا انصاف بہت مشہور ہے۔ آپ کی عدالت سے مسلم اور غیر مسلم کو یکساں انصاف ملتا تھا۔ آپ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ کافی پھیل گیا۔ عراق، مصر، شام، ایران سمیت کئی ممالک اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے یا شامل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں روزانہ ایک شہر، ایک ملک جو ہے وہ فتح ہوتا تھا، اور یہاں تک مشکل ہو گئی تھی کہ وہاں پہ گورنر کسی مناسب آدمی کو مقرر کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز اور عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں کتاب لکھی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز 8ویں اموی خلیفہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے مرنے سے پہلے بطور خلیفہ آپ کا نام تجویز کیا تھا۔ آپ کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ آپ 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ خلافت سے پہلے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ روایت ہے کہ آپ خلافت سے پہلے شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ جو لباس ایک مرتبہ پہن لیتے تھے دوبارہ نہ پہنتے تھے۔ خلافت کے بعد آپ نے اپنی زندگی حد درجہ سادہ کر لی۔ آپ کے فکر، قناعت اور دینداری کے بارے میں بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو موت سے پہلے خفیہ انداز میں نامزد کیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اسے وصیت کر کے بند لفافہ دیا اور کہا کہ اس کی موت سے پہلے ہی اس پر بیعت لے لی جائے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ حالات میں کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ سیرت العمرین معروف محدث ابن جوزی کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ہے، جس میں 2 اسلامی خلفاء حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے مثالی اخلاق و کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان کے اخلاق و کردار پر لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی۔ خدیو کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو خدیو کہا جاتا تھا۔ فرنگ آصفیہ میں تحریر ہے کہ مصر کے بادشاہ کا لقب سلطنت عثمانیہ کے آخری شاہی خاندان میں حکمران اعلیٰ کا لقب تھا۔ ابتدا میں یہ حکمران ترکی سے مقرر ہو کر آتے تھے یا نامزد کیے جاتے تھے۔ دیکھی تھی جس سے الفاروق حضرت عمر فاروق کی سوانح عمری ہے جو علامہ شبلی نعمانی نے تحریر کی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بنیادی باتیں اس کتاب سے جس کا نام سیرت العمرین ہے وہاں سے حاصل کی تھی، جو کہ کتب خانہ خدیویہ میں پڑھی ہوئی تھی۔ علامہ موصوف نے یعنی ابن جوزی نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق، عدل اور انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مجسم تصویر ہونا، پیک کر ہونا۔ فرمایا گیا ہے کہ مومن کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہے، لہٰذا جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافتی امور میں انصاف کیا تو انہوں نے کسی شاہی خاندان کے فرد کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے اصولوں کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ دیا۔ مذہب کی مجسم تصویر تھے، عملی پیکر تھے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ شخص جو اسلام پر مکمل کاربند ہوتا ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلامی قانون کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہی صورتحال، یہی کردار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔
جو مومن ہے، جو سچا مسلمان ہے، تو اس کی گفتگو میں، اس کے عمل میں اسلام کی تصویر نظر آتی ہے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ عمر ثانی کا مطلب ہوتا ہے برابر کا، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر خطاب، حضرت عمر فاروق، دونوں کے طرز حکومت میں مماثلت تھی۔ عدل و انصاف کے حوالے سے، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے، لوگوں کو آزادی اظہار عطا کرنے کے حوالے سے، اور سادگی اور فقر کے حوالے سے۔ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر فاروق، یہ دونوں، ان کا طرز عمل ایک جیسا تھا، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا۔ مذہب اسلام بتاتا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ مولانا حالی نے کہا تھا یہ، اور اسلام کا یہی طرز عمل ہے۔ اور فرمایا گیا، ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے پڑھا مناقب عمر بن عبدالعزیز سبق کا پہلا پیرا اور اس کے اہم نکات کی تشریح کی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اہم نکات کی تشریح کے حوالے سے آپ جان گئے ہوں گے۔ اگلے کسی لیکچر تک پروفیسر اشفاق شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔